لاس ویگس کے اس حصے کا ذکر شہر کی مقبول گائیڈ بکس میں نہیں ہوتا۔ یہ دیکھنے میں صنعتی علاقہ لگتا ہے، لیکن مقامی افراد اور سیاح یہاں ایک منفرد تجربے اور تفریح کے لیے آتے ہیں۔ یہاں انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ ریت میں بھاری بھرگم بلڈوزرز اور زمین کھودنے والے بڑے ایکسکیویٹرز چلا سکیں۔ نیوزی لینڈ کے ایڈمم کو یہ خیال آیا اور انہوں نے ڈگ دس کے نام سے یہ کام شروع کیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آج تک اپنے ریت کے ڈبے سے باہر نہیں آ سکا۔ مجھے ہمیشہ سے بھاری مشینری کا تجسس اور اسے استعمال کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ اصلی مشینری سے کھیلنا کیسا لگے گا، اور جب میں نے تحقیق کی تو کوئی یہ کر بھی نہیں رہا تھا، تو میں نے یہ شروع کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھاری مشینری استعمال کرنے کا تجربہ کریں۔ ہمارے پاس یہاں 9 بڑی مشینیں ہیں۔ وہ لوگ جو 20 ٹن کی تعمیراتی گاڑی کو کنٹرول کرنے کا خواب دیکھتے ہیں، وہ $300 فی گھنٹہ ادا کر کے اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہیں محفوظ انداز میں ان مشینوں کو چلانے کا مختصر کورس کرایا جاتا ہے۔ پھر ہی وہ اس بھاری مشینری کو استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر ان کی صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے، جیسے بڑے بڑے ٹائروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، زمین میں کھدائی، اور ایکسکیویٹر باسکٹ بال کھیلنا۔ یہ اتنا غیر معمولی ہے کہ لوگ ملک بھر سے یہاں آتے ہیں، جیسے سینڈرو ایرازو جو بوسٹن سے یہاں آئے ہیں۔ میں اپنی سالگرہ کے لیے لاس ویگس میں تھا۔ ویگس میں آن لائن کچھ تفریحی جگہوں کا جائزہ لیا تاکہ اچھا وقت گزارا جا سکے۔ زیادہ تر سیاح 14 سالہ میکس برجر سے عمر میں زیادہ ہے۔ میکس بھی اپنی گاڑی آسانی سے چلانے کے لیے تیار تھے۔ میں گزشتہ سال یہاں آیا تو بہت مزہ آیا، اس لیے میں پھر سے آیا ہوں۔ میں اس طرح کی مشینری تب سے چلا رہا ہوں جب سے 3 سال کا تھا۔ مجھے یہ کام بہت پسند ہے۔ ایڈمم کا کہنا ہے کہ صرف لڑکے ہی نہیں جو اس تفریح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہمارے صارفین میں 50% خواتین ہیں۔ صرف لڑکے ہی نہیں ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں، خواتین بھی اندر ہی اندر یہ تجربہ کرنا چاہتی ہیں۔ 2007 میں جب سے ڈگ دس کھلا ہے، مم کا کہنا ہے کہ ان کا کاروبار مستحکم ہی ہوا ہے۔ انہیں امید ہے کہ وہ ایک دن دنیا کے دیگر حصوں میں بھی اس کی شاخیں کھول سکیں گے۔ رومن ممنوف کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔